سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لفظی ترجمہ ہے واہ اور ایس جب قالا فرمایا رب نے کہا آپ کے لی واسطے الملائکتی فرشتوں کے انی یقیناً میں جاعل بنانے والا فی میں الارضی زمین خلیفتاً نائب قالو انہوں نے کہا کیا تجعلو بنائے گا تو فی میں اس من جو یفسدو فساد کرے گا فی میں اس وا اور یسفکو بہائے گا الدماء خون وا اور نحنو ہم نسبحو تسبیح کرتے ہیں بھی ساتھ حمدی تعریف کا تیری واہ اور نقدسو ہم پاکی بیان کرتے ہیں لا واسطے کا تیرے قالا فرمایا انی بے شک میں عالم جانتا ہوں ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے فرشتوں نے آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ہمہ وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات پر تبصرے سے پہلے ایک مرتبہ اس آیات کی روشنی کا واقعہ جو ہے یہ انسان ذہن نشین کر لے۔ واقعے کا خلاصہ اللہ تعالی رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی اے رب ذوالجلال کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں، تحمید بیان کرتے ہیں، یعنی تیری خلافت کے مستحق ہم ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی اے اللہ تعالی رب ذوالجلال ہمیں صرف تو اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ساری علم اور حکمت تو تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالی عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتا دو۔ جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالی عز و جل نے فرمایا اے فرشتو کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر فرمایا گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ
میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ عز و جل کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں، اور اس پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام کرنے کا سبب کیا تھا؟ تو یاد رہے کہ اللہ رب العزت اس سے پاک ہے کہ اس کو کسی کی مشورے کی حاجت ہو، ضرورت ہو۔ البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر مسلمانوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی ہے۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے، تاکہ اس کام کے متعلق ان کے ذہن میں کوئی رکاوٹ اور خلش موجود نہ رہے اور اس کا ازالہ ہو جائے، یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صحابہ اکرام سے مشورہ لینے کا حکم دیا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے آیت نمبر 159 میں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ اور انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کا وصف یعنی خوبی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے کام ان کے باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ سورہ شورا ہے، آیت نمبر 38 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استخارہ کیا وہ نامراد یعنی ناکام نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ دیا وہ نادم نہیں ہوگا، اور جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کنگال نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا گیا، تجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا۔ اس کلام سے فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا نہ تھا، بلکہ اس سے اپنے تعجب کا اظہار اور خلیفہ بنانے کی حکمت دریافت کرنا تھا، اور انسانوں کی طرف سے فساد پھیلانے کی جو انہوں نے نسبت کی، تو اس فساد کا علم انہیں یا تو صراحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ میں پڑھا تھا، یا انہوں نے جنات پر قیاس کیا تھا، کیونکہ وہ زمین پر آباد تھے اور وہاں فسادات کرتے تھے۔ فرشتے کیا ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ نوری مخلوق ہیں، ہاں نور سے پیدا ہوئے ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ رب العزت کے نزدیک معزز ہیں، مکرم ہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں، مرد عورت سے پاک ہیں۔ تو پھر آگے فرمایا، انی عالم، رب ذوالجلال نے کہ بے شک میں زیادہ جانتا ہوں۔ تو فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ بات یہ ہے کہ انہی انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، اور یہ حضرات علمی اور عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔